جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. تو چاہیے تو یہ کہ قرآن پاک کو حفظ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل رکھے ہیں قرآن پاک کی حفظ کرنے پر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قرآن پاک کو، حدیث پاک کا مفہوم کہ اگر قرآن پاک کو چمڑے میں بند کر دیا جائے اور آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک جس دل میں محفوظ ہوگا اس پر اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اور یہ حافظ قرآن جو قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے خاندان میں ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو اپنے اولادوں کو قرآن پاک حفظ کرانا چاہیے. فرمایا کہ وہ دل ویران گھر کی مانند ہے اس میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہ. تو کوشش کرنی چاہیے کہ پورا قرآن پاک حفظ ہو جائے، ورنہ جتنا ہو سکتا ہے وہ تو قرآن پاک یاد کرتے رہنا چاہیے. تو کثرت تلاوت کی وجہ سے بھی قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی بات سنا رہے تھے کہ میری والدہ وہ تلاوت کی کثرت کرتی تھی، یعنی بہت زیادہ تلاوت کرتی رہتی تھی. تو کثرت تلاوت کی وجہ سے پورا قرآن پاک ان کو حفظ ہو گیا، پورا قرآن پاک حفظ ہو گیا. تو اس لیے جو کثرت تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یاد بھی کرا دیتے ہیں اور اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اور قرآن پاک کے بارے میں جو حافظ قرآن ہوگا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیرا آخری مقام وہی ہے جہاں تو آخری حد تک پہنچے. تو ہم میں سے دیکھیں کہ ہم کتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہر روز کے اعتبار سے. تو خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے.